اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کی کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے، لہذا 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ وضاحت اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یوم عید الفطر، یوم عید الاضحیٰ، شب قدر اور یوم عاشورہ کے مثل ہر جگہ کے اعتبار سے جو دن عرفہ کا قرار پائے گا اس جگہ اسی دن میں عرفہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کے لیے رہا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اسی وقت سے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان و مال، وقت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی تھی، جن میں سے 63 اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحر یعنی ذبح فرمائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو
کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اس کا عملی اظہار ہے، اس عمل میں ان حضرات کا بھی جواب ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جانوروں کو قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسے تقسیم کر دیے جائیں۔ اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال رکھا ہے اس کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی، بلکہ انسانیت کو غریبوں اور کمزوروں کے درد کا احساس شریعت اسلامیہ نے ہی سب سے پہلے دلایا ہے۔ غربا اور مساکین کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے ہم عید الاضحیٰ کے ایام میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسا کہ ساری انسانیت کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کام میں مال خرچ کیا جائے وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ ان دنوں بعض حضرات نے باوجود کہ انہوں نے قربانی کے سنت موقدہ اسلامی شعار کا موقف اختیار کیا ہے، 1400 سال سے جاری ہوئی اور ساری سلسلہ کے خلاف اپنے اقوال اور افعال سے گویا یہ تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے کہ ایک قربانی پورے خاندان کے لیے کافی ہے اور قربانی کم سے کم کی جائے، جو سراسر قرآن و حدیث کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ دیگر اعمال صالحہ کی طرح قربانی میں بھی مطلوب و مقصود رضا الہی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں کی، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں بوجہ قلت طعام کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ قربانی کو واجب یا سنت موقدہ قرار دینے میں
زمانے قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے، مگر پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ قربانی ایک اسلامی شعار ہے، اور جو شخص قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خواہ اس کو واجب کہیں یا سنت موقدہ یا اسلامی شعار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اشیاء خوردنی نہ ہونے کی وجہ سے کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت میں قربانی کے وجوب کی ہے۔ ہند و پاک کے جمہور علماء نے بھی وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہی قول احتیاط پر مبنی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی قربانی کے وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے متعدد دلائل میں سے چند پیش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس آیت میں قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور امر عموماً وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر کیا ہے۔ علامہ ابو بکر جساس اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر کرتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس آیت فصل لربک وانحر میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے، اور انحر سے قربانی مراد ہے۔ مفسر قرآن شیخ ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، عید کی نماز واجب ہے، نمبر 2 قربانی واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور اس نوعیت کی سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل جانور ذبح کرنے پر دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اس زمانہ میں صحابہ اکرام کے پاس مالی وسعت نہیں تھی، جو قربانی کے وجوب کی واضح دلیل ہے۔ ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ نر و مادہ قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کے درجہ میں ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ ہند و پاک کے جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم شیخ محمد بن عثیمین نے بھی بھینس کو گائے کے حکم میں شامل کیا ہے۔ بھینس عربوں میں نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت سے نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں میں بھیڑ اور بکرا، بکری 1 سال، گائے اور بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔
لہذا تو بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر قربانی کا جانور بکرا، بکری، بھیڑ یا دمبا سے ہے تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھینس ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمی کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمی کی طرف سے ذبح کی۔ حجۃ الوداع اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے تھے۔ اس پر قیاس کر کے علماء امت نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے ایام 3 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہیں بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہیں، اسی لیے کہ جب چوتھے دن قربانی کا بچا ہوا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو پورا جانور قربان کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی۔ اسے 3 دن بعد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی تو 3 دن کے بعد قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ گوشت تو پورے سال بھی رکھا جا سکتا ہے، تو کیا قربانی کی اجازت بھی پورے سال ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ 3 دن کے بعد قربانی کی اجازت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہیں، البتہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کی قربانی کرنا افضل ہے۔ بعض علماء کرام نے مسند احمد میں وارد حدیث کہ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ تک قربانی نہیں کر سکا تو 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل نے مذکورہ 12 دلائل کی روشنی میں فرمایا کہ قربانی 3 دن کی جا سکتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے خود اپنی کتاب میں وارد حدیث کے متعلق وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے تحریر کیا ہے کہ متعدد صحابہ کرام مثلا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قربانی کو صرف 3 دن تک محفوظ رکھا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی سے 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، لہذا اگر بال یا ناخن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہو تو ذی القعدہ کے آخر میں فارغ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔